بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج اس نشست میں ہم سورہ البقرہ کی 151 آیت سے لے کے 160 آیت تک کا مطالعہ کریں گے، اور اس سے پہلے میں آپ کو سمری بنا دوں کہ ہم نے اب تک کیا پڑھا ہے۔ تو سورہ البقرہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ذکر ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور جو ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پھر متقین کی ڈیفینیشن ہے، اس کے بعد کافروں کا ذکر ہے، اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے عبادات کیوں فرض کی ہیں، اور اگر آپ کو کوئی شک ہے اس کتاب کے بارے میں تو آپ اس طرح کی ایک صورت بھی بنا کے لیں، اور اگر آپ نہ بنا کے لا سکیں تو پھر جہنم کی آگ سے بچیں۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ آدم علیہ السلام کے قصے میں خاص طور پہ جو چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی ہوئی تو آدم علیہ السلام شرمندہ ہوئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے انہوں نے رجوع کر لیا، معافی مانگ لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مکرم بنا دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل پہلی امت مسلمہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہت فیور کیا، بہت احسان کیے، ان کو صراط مستقیم عطا فرمائی، لیکن ان میں سے ایک گروہ بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا اور ناشکری کرتا رہا، اور اس کی وجہ سے یہاں تک کہ انہوں نے شرک بھی کیا، تو ان گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ان پہ نازل ہوتا رہا متعدد بار۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ماننے سے انکار کیا، قرآن کو ماننے سے انکار کیا، اور مستقل طور پر نبی کریم کے لیے مشکلات پیدا کی۔ تو سورہ البقرہ میں جو ہم نے چیز سیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قبلہ تھا اس کی ڈائریکشن اب قبلہ اول سے مسجد اقصی سے اس قبلہ کی ڈائریکشن جو تھی وہ تبدیل کر کے اور خانہ کعبہ کی طرف کر دی، اور یہ ہمیں چیز بتاتی ہے کہ اب جو خلافت کی ذمہ داری تھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان بنی اسماعیل پر آ گئی۔ اور سورہ البقرہ میں 151 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتے ہیں اور تمہیں پاک کرتے ہیں، تمہاری کتاب و حکمت کی وہ چیزیں سکھاتے ہیں جن سے تم بے علم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہوا بنی اسماعیل پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک رسول مبعوث کیے جو کہ خاتم النبیین تھے، اور وہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آیات پڑھ کے قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے تھے، اور اس سے ان کا تزکیہ کرتے تھے، اور علم و حکمت، کتاب کی علم و حکمت ان کو سکھاتے تھے جو کہ اس سے پہلے ان کے علم میں نہیں تھی۔ خواتین و حضرات، جس بھی قوم کو یا جس بھی فرد کو اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت عطا فرما دیتے ہیں، بے شک قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس پر بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ سورہ البقرہ 152 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ تو یہاں پہ جو کمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تم یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور ذکر جو ہے وہ قرآن بھی ہے
اور ذکر جو ہے وہ نماز بھی ہے، اور ذکر ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا کیا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے اور جو لوگ ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا شکر ادا کرو۔ شکر، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شکر جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات مان لی جائے، کیونکہ آپ اس کو دیکھیں، سامنے کمپیئر کریں، شکر کے مقابلے میں کیا چیز آ رہی ہے؟ کفر، اور تم کفر نہ کرو۔ تو شکر گزار آدمی، شکر گزار قوم ایمان کی طرف چلی جاتی ہے۔ جو بھی آدمی اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نگیٹ کرے گا، وہ کفر کی طرف چلا جائے گا۔ جیسے ہم نے پہلے نوٹ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں کہ شیطان نے جب ناشکری کی تو وہ کفر کی طرف چلا گیا۔ سورہ البقرہ 2:153 یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور اللہ تعالیٰ صبر کے ساتھ دینے والے ہیں۔ تو یہاں پر ایک جد و جہد سٹارٹ ہو چکی تھی مدینہ میں، کفار کے خلاف بھی تھی اور یہود کے خلاف بھی تھی، اور اس میں مشکل آنی تھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انفارم کیا ایمان والوں کو کہ جب مشکل آئے تو نماز اور صبر سے کا سہارا لو، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ صابرین کے ساتھ ہیں۔ یہ کلیہ آج بھی صحیح ہے، اور اس پرنسپل کو اگر ہم نے آج بھی فالو کیا مشکل کے وقت، کہ ہم نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتے رہے، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ سورہ البقرہ 154۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہاں پہ غزوہ بدر بھی ہوا، غزوہ احد بھی ہوا۔ تو یہ اس عرصے میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راستے میں شہید ہو گئے، تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ انہیں زندہ سمجھا جائے، ان کی ایک حیات ہے لیکن ہم اس حیات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ ذہن نشین رکھیے کہ شہید جو ہے اس دنیا میں تو مر جاتا ہے، لیکن اگلی دنیا میں اللہ رب العالمین نے شہید کو بہت اچھی زندگی عطا کی ہوتی ہے، اور شہید کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس شہید سے پوچھتے ہیں یہ حدیث کے مطابق کہ تمہیں کچھ چاہیے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ دوبارہ دنیا میں بھیجیں تاکہ میں دوبارہ شہادت حاصل کروں، لیکن یہ اس کی بات نہیں مانی جاتی، بیکاز دیر از اے بیریئر بٹوین لیونگ اینڈ ڈیڈ، اور جو اس دنیا میں چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ سورہ البقرہ 155۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری دے دیجیے۔ تو یہاں پہ 5 چیزیں ہیں جس پہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ آزمائش صحابہ کرام کی بھی ہوئی تھی، اور یہی پرنسپل ہے جو کہ آزمائش ہماری بھی ہوتی ہے۔ کس چیز سے آزمائش ہوتی ہے؟ خوف سے، اور بھوک سے، اور مال کی تنگی سے، اور انفسو یعنی ذات میں یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے، موت بھی ہو سکتی ہے، اور ثمرات کی کمی سے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بشارت دے دیجیے صابرین کو۔ تو یہ جو دنیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ کریں، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کریں کہ ہم میں سے کون بہتر ہے۔ تو اس میں آزمائش جو انسان کی ہوتی ہے وہ نعمتوں سے بھی آزمائش ہوتی ہے اور تکلیف سے بھی۔ تو جو تکلیف خاص طور پہ مینشن کی گئی ہے وہ خوف ہے، بھوک ہے، نقصان من الاموال ہے، اور والانفس ہے، والثمرات۔ تو لیکن ان تمام تکلیفوں میں جو چیز ہم نے ذہن نشین رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ وبشر الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ سورہ البقرہ 156۔
جنہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو جب بھی متقی آدمی پر، مسلم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے، اور صحابہ کرام نے بھی یہ ذہن میں رکھا کہ یہ مصیبت تو ٹیمپریری ہے، یہ جو ہماری دنیا ہے یہ صرف اور صرف ایک آزمائش کی جگہ ہے، اور اس مصیبت کے بعد ہم نے اللہ رب العالمین کے پاس چلے جانا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب اللہ رب العالمین کے ہم دربار میں حاضر ہوں گے تو اس وقت آپ کی نیکیوں کا بھی حساب ہوگا، آپ کے گناہوں کا بھی حساب ہوگا، اور جو مصائب آپ پر دنیا میں آئے اس کا بھی حساب ہوگا، اور اس کا بہت بڑا، جو آدمی مصائب میں صبر کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ اور اس وقت لوگوں کی خواہش ہوگی کاش ہم بھی صبر کرنے والے میں سے ہوتے، اور کاش ہم بھی یہ کہتے ان للہ و انا الیہ راجعون، سورہ البقرہ 157۔ اور ان پر ان کے رب کی نوازش اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ تو اب دیکھیے لفظ استعمال ہوا ہے واولئک هم المہتدون، یعنی یہی لوگ، ان پر اللہ رب العالمین کی نوازش بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور یہی لوگ سیدھے راستے پہ ہیں۔ تو صبر ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اسلام میں، کہ مشکل اور تکلیف کے وقت انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ دنیا میں وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے اور آخرت میں اس کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ سورہ البقرہ 158۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور اس کے لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہیں اور انہیں خوب جاننے والے ہیں۔ تو یہاں پر حج کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، جب جہاد شروع ہوا تو اس کے بعد مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ مکہ اور مدینہ میں جا کے طواف اور حج کریں اور عمرہ کریں۔ تو یہ اس کا کنیکشن ان جہاد کی جو آیات ہیں اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگلا سٹیپ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صفا اور مروہ شعائر اللہ ہیں، اور جو بھی حج کرے اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ اس کا طواف کرے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جو بھی تم اچھا کام کرو گے فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں قدردان ہیں اور خوب جاننے والے ہیں۔ شاکر سے مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال آ رہا ہے، تو یہ قدردان کیا جائے گا۔ سورہ البقرہ 159۔ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم نے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو یہاں پہ جو ہدایت آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپاتے ہیں، جو کہ بینات ہیں، واضح نشانیاں ہیں اور ہدایت ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی وعید بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت فرماتے ہیں، اور وہ ہستیاں جو لعنت کر سکتی ہیں وہ بھی ان پر لعنت کرتی ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان اگر ہمیں پتہ ہے تو ہم نے وہ فرمان لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اگر کوئی آدمی اس کے برعکس کرے گا تو وہ یقیناً گمراہی کے اندھیرے میں چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا شکار ہو جائے گا۔ سورہ البقرہ 160۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں التواب الرحیم ہوں۔ توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں اپنے بندے پر۔ اب یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، اس کو رجسٹر کیجئے کہ یہ ایک کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپایا جائے۔ تو اس کی معافی ہو سکتی ہے، اس کی معافی اگر اب معافی مانگے بغیر ایک آدمی یہ کارروائی کرتے کرتے مر گیا تو اس کی معافی نہیں ہے، لیکن
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے 160 آیت میں کہ الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ التواب الرحیم ہے۔ تو یہاں پہ جو میں پوائنٹ آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بڑے بڑے گناہ، جس میں سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک ہے، یہاں تک اللہ تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندے پر کہ اگر کسی آدمی سے شرک یا کفر بھی ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کو تیار ہیں۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا کہ میں اپنے بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہوں اور میرا نام الغفور الرحیم ہے۔ تو کسی قسم کا گناہ ہو جائے آپ سے زندگی میں، کبیرہ ہو جائے، جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ آپ کی نیکیوں سے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ مینڈیٹری ہے کہ آپ نے اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی ہے اور پھر اپنی اصلاح کرنی ہے، تو تب اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کریں گے۔ تو ان پرٹیکولر جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑے گناہوں کے لیے ان اینی کیس آپ نے توبہ کرنی ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے۔ چھوٹے گناہ انشاءاللہ العزیز ہماری نیکیوں کی وجہ سے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وضو کرنے سے، تو وہ ہمارے جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن کسی بھی صورت میں اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یہ ایک مین چیز ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ ذات الرحیم ہے۔ الرحیم کا مطلب بہت زیادہ رحم کرنے والی ہستی۔ جیسے ہی آپ اپنا سر جھکائیں گے اپنے رب کے سامنے، اللہ رب العالمین آپ کو انشاءاللہ العزیز بڑے گناہ کے بعد بھی معاف کر دیں گے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل فرمائے اور اصلاح کرنے والوں میں شامل فرمائے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ التواب الرحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔